پاکستان کے قومی اور معاشی معاملات، نئی سوچ، مضبوط خیالات اور فیصلہ ساز آوازیں ایک پلیٹ فارم پر، ویلتھ اسٹوڈیو، جہاں لیڈرز بولتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلتھ پاکستان کی خصوصی انٹرویو سیریز ویلتھ اسٹوڈیو۔ آج جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی، انوویشن اور نالج بیسڈ اکانومی کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو پالیسی ساز ادارے اور ریسرچ جو ہے اس کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ پاکستان بھی چونکہ معاشی ترقی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مؤثر پالیسیاں بنائی جائیں اور بروقت فیصلے بھی کیے جائیں۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس حوالے سے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اس کا ادارہ جو ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہی تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نسٹ کے ڈائریکٹر جنرل محترم جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کو۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ سر، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز بتائیے گا کہ ہمیشہ سے یہ ہم نے نوٹس کیا ہے پاکستان میں ریسرچ اور پالیسی سازی کے درمیان ایک گیپ رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے ویسے آپ کا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے اڈاپٹ کیا آزادی کے بعد برطانیہ کا دیا ہوا نظام، برطانیہ کا دیا ہوا سول سروس کا نظام، اور اس نظام میں، برطانیہ کے دیے ہوئے سول سروس نظام میں کنسپٹ نہیں ہے حکومت وقت میں یا ان سول سروس میں کہ وہ تھنک ٹینک کے طرف بھی کچھ رجوع کریں اور ان سے بھی کچھ مشورہ کریں۔ یہ کنسپٹ ہی نہیں پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے۔ میں خود گورنمنٹ میں رہا ہوں، میں پہلے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں تھا، تو وہاں سے مجھے ریسرچ وغیرہ کی ٹریننگ کا بہت تجربہ لے کر میں منسٹری آف فائنانس میں آیا۔ تو اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ایک ایکسیپشنل تھی، کیونکہ انہوں نے اس وقت جو ہے اچھے اچھے پروفیشنل کو انڈکٹ کیا، مطلب اپوائنٹ کیا، جس میں ڈاکٹر ارشد حسین صاحب تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، گورنر اسٹیٹ بینک تھے، مجھے بھی منسٹری آف فائنانس میں لایا گیا تھا۔ تو چونکہ ہم ایک ریسرچ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے تو ہم وہ کام کرتے رہے، اور پھر ہم حکومت میں ہی بھی تھے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے تھے، تو کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آیا۔ جو سول سرونٹ بھی تھے ہمارے اس وقت کے، وہ تھوڑے براڈ مائنڈیڈ بھی تھے، انہوں نے ہمیں بہت اسپیس بھی دے دیا تھا کام کرنے کا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ 77-78 سال میں ہمارا سسٹم جو ہے، اس میں سسٹم کی کمزوری ہے۔ ہمارا جو سول سروس کا نظام ہے اس میں سول سرونٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں سے آتے ہیں۔ مطلب کوئی اگر فائنانس سیکرٹری بنا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ پنجابی کا امتحان پاس کر کے آ گیا ہوگا، یا پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوگا، یا اسلامیات کا اسٹوڈنٹ رہا ہوگا، ایم اے اسلامیات میں کیا ہے، ایم اے اسٹیٹسٹکس میں کیا ہوگا، یا کچھ بھی کیا ہوگا۔ اٹس سو ہیپنڈ کہ وہ فائنانس سیکرٹری بن گیا، اور جب وہ فائنانس سیکرٹری بن جاتا ہے تو اس سے بڑا اکانومسٹ کوئی ہوگا پاکستان کا، تو وہ دوسروں کو پھر کیسے اہمیت دے۔ تو یہ ایک کلچر ہے، ہمارا سسٹم ہے، اسی طریقے سے ایوالو ہوا ہے، اسی طریقے سے ہمارے سول سرونٹ ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ڈائیکاٹمی ہے ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن میں اور حکومت وقت میں اور یہ بیوروکریسی میں، وہ گیپ ہے، اور یہ پرسسٹ کرے گا ایز لانگ ایز کہ یہ سسٹم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔
آپ جیسے اس ادارے میں کام کر رہے ہیں جو خود ایک بڑا مشہور اس حوالے سے ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انوویشن اس پہ کام کرنے کے حوالے سے نسٹ کا ایک بہت نمایاں کردار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ درآمدات اور کھپت پر مبنی ہے موسٹلی، لیکن اس کو اگر ہم ٹیکنالوجی اور انوویشن پر بیسڈ اکانومی کی طرف لے کے جائیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں بہت ضروری ہوں گی؟ دیکھیں، ہم نسٹ اس لحاظ سے بہت کام کر رہا ہے اپنے طور پہ. ہم یہاں پر کافی سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہم پڑھا رہے ہیں. ہمارے یہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بھی ہے، ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر آف ایکسیلنس بھی ہے، ہمارے پاس یہ روبوٹکس وغیرہ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کا بھی سینٹر آف ایکسیلنس بنا ہوا ہے. تو اور اس میں لوگ کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے جو اپنے بچے ہیں نسٹ کے، خاص کر انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایک انکوبیشن سینٹر بنایا ہوا تھا کہ وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں، پریکٹیکل آئیڈیاز، وہ آئیں اور یہاں پر انکوبیشن سینٹر میں بیٹھیں. ہم ان کو اسپیس بھی دے دیتے ہیں، کوئی کرایہ شرایہ نہیں ہوتا ہے ان کا. وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور اپنا ایک آئیڈیا بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد وہ ایک کمپنی فارم کرتے ہیں، اور وہ پھر کمپنی گریجویٹ کر جاتی ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نس سے باہر نکل جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جاب سیکر نہیں ہوتے ہیں، وہ جاب گیور بن جاتے ہیں. یہی ہمارے جو اسٹارٹ اپ جسے ہم کہتے ہیں، جب یہ گریجویٹ کر جاتے ہیں، ایک لیول پہ آتے ہیں، نس سے باہر چلے جاتے ہیں، تو یہی لوگوں کو ہائر بھی کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنی انہوں نے بنا لیا ہے اور ملینز آف ڈالر کما رہے ہیں وہ لوگ. ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو ہم تو اپنے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. حکومت نے یہ ضرور کیا کہ ہمیں 2 سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ یہاں اسٹیبلش کر دیا. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک روبوٹکس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بہت اور اس میں حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے نسٹ جو ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ خاموشی سے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں جو وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ بالکل کر رہا ہے، کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے. ہم سائنٹسٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم اچھے گریجویٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں. کچھ ملک کے اندر رہ جاتے ہیں، کچھ ملک کے باہر بھی چلے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باہر سے ریمیٹنس بھیج رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم چلا بھی رہے ہیں. آج ہمارا ریمیٹنس جو ہے ہمارے ایکسپورٹ سے زیادہ بڑھ گیا. ایکسپورٹ اگر ہمارا 30-32 بلین ڈالر ہے تو ریمیٹنس ہمارا 38 سے 40 بلین ڈالر پہ چلا گیا. سر، جیسے ابھی آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، تو اگر ہم روبوٹکس یا ان سب چیزوں میں دیکھیں تو چین نے بہت زیادہ ترقی کی ہے گزشتہ چند دہائیوں میں. غربت کے خاتمے سے لے کر ٹیکنالوجی اور انوویشن اور صنعتی ترقی، جو بھی مطلب آپ نام لیں، انہوں نے ہر ایک میدان میں اپنے آپ کو منوایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان اس ماڈل کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، نسٹ کی سطح پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بڑے کلوز کوآپریشن چل رہا ہے چائنا کے ساتھ میں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ چائنیز امبیسڈر ایک اپنے تمام جو یہاں کے ایمبیسی کے خاص افسر تھے ان کو لے کر آئے، اور خاص کر کے جا کے انہوں نے ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کو وزٹ کیا. وہ دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں یا کام. اسی طریقے سے ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سینٹر ہے اس کو بھی وزٹ کیا. تو چائنیز بہت خوش ہوئے اس کے امبیسڈر کو. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سے ہمارے اور چائنا کے درمیان میں بہت زیادہ یونیورسٹی کے سطح پہ کافی کلوز کوآپریشن ہے. ہمارے جو موجودہ ریکٹر ہیں ڈاکٹر زاہد صاحب، وہ خود بھی چائنا سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور چائنیز گریجویٹ بھی ہیں وہ. تو اس لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ نیچرل الائنس ہمارا وہ ہو گیا. جب ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن خود ہی چائنیز گریجویٹ، یونیورسٹی کا گریجویٹ ہو، تو وہ کسی اور طریقے سے چائنا کو دیکھتا ہے، نہ کہ کوئی اور دوسرا ایسا شخص ہو جنہوں نے چائنا سے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. تو ان کا ایک انداز دیکھنے کا مختلف ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
نسٹ جو ہے چائنیز یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے بڑے لانگ اسٹینڈنگ جو ہے کوآپریشن چل رہا ہے، بہت ساری یونیورسٹی سے چل رہا ہے. ہم ویبینار سیمینار بھی اکٹھے کرتے رہتے ہیں، ان کے لوگ ادھر وزٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو یہ آنا جانا، اسٹوڈنٹ کا تبادلہ، فیکلٹی کا تبادلہ، ایکسچینج، یہ چل رہا ہوتا ہے. ہم ان کے ڈیولپمنٹ جو ہے اس حوالے سے ہم اس کو سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو یہاں بہتر کرتے ہیں. سر جیسے ابھی چائنا کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی، اگر ہم پاکستان اور چین کے تعاون کو دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں، تو وہ سی پیک کے تحت بھی انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ فوکسڈ رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ سے ٹیکنالوجی کی طرف اور انوویشن کی طرف اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بہت زیادہ تعاون جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا اس کے اندر فیلڈ ہے جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو کولیبریشن ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو سی پیک کا پہلا فیز تھا اس میں ہم نے کافی پاکستان کو فائدہ ہوا اس کی وجہ سے، چائنا کے ساتھ کوآپریشن کی وجہ سے. اب ہم سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئے ہیں جس کو سی پیک 2.0 کہتے ہیں، جس میں ایگریکلچر ہے، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ، گرین ٹیکنالوجی وغیرہ، ان سب چیزوں پہ یہ ایمفیسس ہے ہمارا سیکنڈ فیز کا. تو یہ جو ایمفیسس ہے سیکنڈ فیز کا، ہم بالکل نسٹ میں اور چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ چائنیز امبیسڈر نے جب وزٹ کیا نسٹ کا، تو وہ ہمارے جو گرین ٹیکنالوجی پہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کو ہم نے اپنے کار جو ہمارا کام تھا ان کو دکھایا بھی، تو ہی واز ویری امپریسڈ. اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم ان کے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو وہ کام ہو رہا ہے سی پیک 2.0 پہ، اپنے اپنے لیول پہ. نسٹ جو ہے ان ایریاز میں جس کا آپ نے ذکر کیا، ہم چائنا کے ساتھ اچھے طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. سر یہی بات جیسے ابھی آپ نے کہی کہ بہت سے پاکستانی طلباء ہزاروں کی تعداد میں چائنا میں پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپس بھی حاصل کر رہے ہیں. تو اور پھر اب جیسے نسٹ کا اسی طرح بہت سے اداروں کے درمیان بھی تعلیم کے میدان میں تعاون جو ہے وہ چین اور پاکستان کا جاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سے کس طرح سے مزید مستفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم تو بہت ساری چائنیز کے بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کافی ایکٹیو کولیبریشن چل رہا ہے. مثال کے طور پہ پیکنگ یونیورسٹی ہے، سنگھوا یونیورسٹی ہے، فوڈان یونیورسٹی ہے، سچوان یونیورسٹی ہے، آئی کین گو آن اینڈ آن. تو ان کے ساتھ مل کے ہم کافی آپس میں کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے سیکھ بھی رہے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ بھی، ان کی فیکلٹی بھی، ایک دوسرے کے تجربات سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں. لیکن اس کے یہ ہے کہ اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے یہاں کنسٹرینٹ آ جاتا ہے بجٹ کے حوالے سے. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آگے بڑھی ہیں نا، آپ نے چائنا کا ذکر کیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں چائنا بلینز آف ڈالر خرچ کرتا ہے، امریکہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. تو وہ ایک ہیومن کیپٹل پروڈیوس کر رہا ہے. انہوں نے کوئی 10 ٹیکنالوجی جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں وہ نمبر 1 ہو رہنا چاہتے ہیں. سر جیسے آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے یہ ساری بات کی پاکستان میں ٹیکنالوجی کی ضرورت پہ. چین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجی پہ، انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اکانومی میں بہت زیادہ کام کر چکا ہے. اب پاکستان پھر اس تجربے سے کس طرح سے سیکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پریپیئر کر رہا ہے کہ وہ مستقبل میں ان تمام شعبوں میں کام کر سکیں اور پھر آگے بڑھ سکیں؟ دنیا کو اب بالکل پتہ چل گیا ہے کہ چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ایک 1980 کا چائنا، بلکہ چلے 80 تو بہت دور کی بات ہے، ایون 2010 2008 کا جو چائنا اور 2026 کا چائنا، آسمان زمین کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، آج یہی چائنا ہے
جو دنیا کے جو موجودہ سپر پاور ہیں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں. 10 ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں وہ اس وقت نمبر 1 ہیں. اور یہ بات لنڈن اکانومسٹ نے اپنے 2024 یا 25 کے ایک ایشو میں اس کو بہت کلیئرلی ایکنالج کیا کہ چائنا اس وقت لیڈنگ ٹیکنالوجی پروڈیوسر ہے دنیا میں، اور تقریباً 10 ٹیکنالوجی میں وہ نمبر 1 ہے دنیا میں. تو یہ ہمارا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارا دوست ملک ہے. ٹھیک ہے، آئرن بردر ہم اس کو کہتے ہیں. ایک ماں کے 2 اولاد کو چائنا میں آئرن بردر کے ہمیں سمجھا جاتا ہے. کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ ان سے یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہم نسل کی سطح پہ ہم، جیسے آپ کو میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم کافی چائنا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. ہو رہا ہے، ہمارے بچے بھی وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہم یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر چائنیز ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس کا کورس پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کورس پڑھانے کے بعد ہماری ایک فیکلٹی ان اسٹوڈنٹ کو لے کر چائنا بھی جاتی ہے کہ تم نے ابھی کورس پڑھا ہے، اب اپنی آنکھوں سے چائنا کو دیکھو. تو وہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتہ وہ گزار کے ڈفرینٹ شہروں میں جاتے ہیں، گھوم پھر کے دیکھ کر آتے ہیں کہ چائنا ڈیولپ کیسے کر رہا ہے. تو جب یہ بچے آتے ہیں تو ان کا بالکل دماغ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے ان بچوں سے، میں بھیجتا رہا ہوں، تو میں نے پوچھا کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا سر وقت کی پابندی. 9 بجے کہیں ہم نے پہنچنا ہوتا تھا تو ہم 9 بجنے کو 5 منٹ وہاں پہنچ جاتے تھے. وقت کی پابندی یہ ہمارے بچوں نے ایک وزٹ میں سیکھ لیا. آئی ہوپ کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جب یہاں سے نس سے نکلے ہوں گے تو وہ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. تو ہم بہت کچھ چائنا سے سیکھ سکتے ہیں. نسل اپنی پوری طریقے سے اپنے یہاں پر ایٹ لیسٹ ہم نسل کے لیول پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کافی چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کرتے رہتے ہیں. آئے دن ہم نے چائنیز اسٹڈی سینٹر بھی اسٹیبلش کیا ہے. اور ایک ہمارے تھے ایمبیسڈر سید حسن جاوید صاحب جو چائنا کے ایکسپرٹ پاکستان میں مانے جاتے ہیں. انہوں نے اس چائنیز اسٹڈی سینٹر کو 5 سے 6 سال ہیڈ کیا. ہم ان کی وہ چلے گئے کراچی. ہم ان کی سروسز کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایز اے ایڈجنکٹ فیکلٹی کے طور پہ ہم ان کو لائیں تاکہ وہ ہمارے جو چائنیز اسٹڈی سینٹر ہیں اس کو اور آگے لے کے چلیں. اور یہ ان جس کولیبریشن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں اور بھی وہ اپنے نالج سے، اپنے کانٹیکٹ سے اور بھی ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں نسٹ اور چائنا کے ساتھ میں. میری تو خواہش ہوگی کہ پاکستان کی اور بھی جو یونیورسٹیز ہیں، I'm sure کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، ہم ہی صرف کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر پاکستانی یونیورسٹیز جو ہے وہ چائنا کی طرف دیکھتا ہے، کام کر رہے ہیں. اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اسٹیٹ کے لیول پہ بھی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. چائنیز والے اب تو کرتے ہیں، اسکالرشپ وغیرہ بہت ہمارے بچوں کو دیتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ تقریباً 30,000 کے قریب ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. اور بھی زیادہ جا سکتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے نا کہ ہم اپنے معیار کو تو تھوڑا بہتر کریں نا کہ یہ بچے جب چائنا میں جائیں تو وہ ان ماحول میں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اگر اتنا گیپ ہو جائے گا کہ ہم جو ہمارے گریجویٹ نکل رہے ہیں وہ اس لیول پہ ہے، چائنا یہاں پر ہے، تو یہ گیپ برج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے اس گیپ کو کم کریں، اپنے معیار کو بہتر بنائیں. اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے پیسہ چاہیے. یہ جو ہمارے جو حکومت وقت ہے یا جو بھی حکومتیں گزری ہیں پاکستان میں یا ہیں موجودہ بھی، ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی ٹاپ رینک میں آ جائے، ٹاپ 100 میں. پیسے نہیں دینے. آپ خود بتائیں کہ آپ کہیں کہ جی میں جو چائے پی رہی ہوں یہ میٹھی ہونی چاہیے لیکن چینی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو کیسے ہو جائے گا بھی؟ خود سوچیں نا. تو جب تک آپ ایلوکیٹ نہیں کریں گے، ریسورسز نہیں دیں گے،
यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो अच्छी अच्छी फैकल्टी हायर करे और रिसर्च की तरफ तवज्जो दे। इस किस्म के चाइना के साथ मिलके हम उनके हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ें, तो बगैर पैसे का तो काम नहीं होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो फेज़ 2 है, उसमें ह्यूमन कैपिटल इज़ ए मेजर एम्फेसिस एरिया, प्रायोरिटी एरियाज़ में। हमें भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, चाइना को भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हम अपना काम करें, चाइना अपना काम करेगा। हम अपना काम क्या कर सकते हैं? अपने यूनिवर्सिटीज़ का हाथ थामें, यूनिवर्सिटीज़ का हाथ थामें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। ज़बानी जमा खर्च से तालीम का मेयार बुलंद नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इतनी तफसीली गुफ्तगू का। नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू आपने देखी और सुनी, हम जानते हैं कि चीन एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत से इदारे जैसे कि नस्ट और इसका ज़ेली इदारा निप्स रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो हमारे आइंदा जो उनका मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन होगा और वो साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के शोबे में मज़ीद कामयाबियाँ लेकर सामने आएंगे। वेल्थ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।